ہمارا گھر گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی حویلی نما مکان میں تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مکان منحوس ہے، مگر میرے والد نے اسے سستا ہونے کی وجہ سے خرید لیا تھا۔ میں اکثر رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنتا، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو یا کوئی چیز کھڑکی پر ہلکی سی دستک دے رہی ہو، مگر جب بھی میں اپنی ماں سے ان آوازوں کے بارے میں پوچھتا، وہ بس مسکرا کر کہتی، یہ سب تمہارا وہم ہے، جا کر سو جاؤ۔ ایک رات میری آنکھ کسی سرسراہٹ کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ ان کے قدم بہت ہلکے تھے، جیسے وہ کسی سے چھپ کر جا رہی ہوں۔ میرا تجسس بڑھ گیا اور میں دبے پاؤں ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ سیدھی صحن میں پہنچی، جہاں چاندنی کی ہلکی روشنی ہر چیز پر ایک پرسرار چمک بکھیرے ہوئی تھی۔ ماں ایک پرانے کنویں کے قریب جا کر رک گئی اور وہاں کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگی۔ میں نے چھپ کر سننے کی کوشش کی، مگر ان کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ اچانک کنویں سے کسی کے ہلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دور سے تڑپ رہا ہو۔ میں نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، غلطی سے ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ ماں نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی تھی، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک غیر معمولی خوف بھی تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماں کی آواز سخت تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، امی، یہ آوازیں، یہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ ابھی تم بہت چھوٹے ہو بیٹا، کچھ چیزیں جاننا ضروری نہیں ہوتی۔ چلو بیٹا، کمرے میں چلتے ہیں۔ مگر میں مطمئن نہیں ہوا۔ اگلے دن میں نے اپنے گاؤں کے ایک بوڑھے شخص دادا جان سے اس کنویں کے بارے میں پوچھا۔ وہ میری بات سن کر چونک گئے اور آہستہ آواز میں بولے، وہ کنواں؟ بیٹا، وہ کنواں منحوس ہے۔ سالوں پہلے وہاں ایک عورت کو زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ تب سے وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ تمہاری ماں کو اس کنویں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا میری ماں اس عورت کو جانتی تھی؟ کیوں وہ وہاں ہر رات جاتی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات گردش کرنے لگے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں پھر سے اپنی ماں کا پیچھا کروں گا۔ جیسے ہی وہ کنویں کی طرف بڑھی، میں چھپ کر ان کے پیچھے گیا، مگر اس بار جو میں نے دیکھا اس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں کنویں کے کنارے کھڑی تھیں اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کنویں کے اندر بڑھا رہی تھیں، جیسے کسی کو چھونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچانک کنویں سے ایک سیاہ سایہ نکلا اور ماں کی طرف بڑھنے لگا۔ میں خوف سے چلا اٹھا، امی پیچھے ہٹیں۔ ماں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بیٹا، میں اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری ماں تھی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس بات کا؟ کیا وہ عورت جو کنویں میں دفن تھیں وہ میری نانی تھیں؟ مگر لوگ تو کہتے تھے کہ وہ سالوں پہلے مر چکی تھیں۔ ماں نے میری طرف قدم بڑھائے اور بولی، بیٹا، سچائی بہت خوفناک ہوتی ہے۔ میری ماں تمہاری نانی ایک عالمہ تھیں۔ لوگوں نے انہیں جادوگرنی سمجھ کر زندہ دفن کر دیا، مگر ان کی روح آج بھی اس کنویں میں قید ہے۔ میں ہر رات یہاں آتی ہوں تاکہ ان کی روح کو سکون دے سکوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے اندر خوف اور دکھ کا ایک طوفان مچ گیا۔ میں جانتا تھا میں اپنی ماں کو اس ظلم سے آزاد نہیں کر سکتا، مگر کیا میں اس حقیقت کے ساتھ جی سکتا تھا؟ اچانک کنویں سے پھر وہی سرگوشیاں سنائی دیں، بیٹی، مجھے آزاد کر دو۔ ماں نے ایک آخری نظر میری طرف ڈالی اور کنویں میں جھک گئیں۔ ایک لمحے بعد وہ سائے میں لپٹ گئیں اور اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ میں نے چیخ کر ماں کو پکارا، مگر کنواں خاموش ہو چکا تھا۔ صرف ہوا کی سنسناتی آوازیں ہر طرف چھا گئی تھیں، جو میری ماں کی آخری الفاظ دہرا رہی تھیں۔ کبھی کبھی محبت ہمیں ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اس رات کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی دور دراز گاؤں چلی گئی ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ماں اپنی ماں کے پاس جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔